النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلام کثیرا کثیرا۔ آج انشاءاللہ سورہ حدید کا دوسرا رکوع ہے اور آیت نمبر 11 سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ یہ جو رکوع ہے یہ بھی بہت خوبصورت، بہت پیارا ہے۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ آدمی جو اللہ کو قرض دے، بہترین قرض، اچھا قرض، جو اللہ کو بہترین اور اچھا قرض دے گا، فیضاعفہ لہ، اللہ رب العالمین اس کو کئی گنا بڑھا کے عطا فرمائیں گے، وَلَهُ أَجْرٌ کبیر، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہوگا۔ کئی گنا بڑھا کے ریٹرن بھی کریں گے اور اس کے ساتھ پھر بہترین اجر بھی ہوگا اس کے لیے۔ تو ایک تو اس میں یہ لفظ جو ہے نا قرض، اللہ قرض مانگتے ہیں۔ جو نان مسلم بھی ہیں، یہودی ہیں، اسپیشلی اس زمانے میں بھی، آج کے دور میں بھی لوگ جو اس طرح کی آیات پڑھتے ہیں تو ہنستے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں سارے دنیا کے خزانوں کا مالک اللہ ہے اور کہتا ہے مجھے قرض دو، وہ قرض مانگتا ہے، تو اس کو قرض کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ آپ کی کیسی کتاب ہے جس میں تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے قرض دو؟ تو بیسیکلی اللہ رب العالمین ایک تو اپنے لیے نہیں مانگ رہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اس کا نام قرض رکھا ہے۔ یہ میری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ جو مال تم مجھے دو گے نا، میں اس کو ایسے ٹریٹ کروں گا جیسے قرض ہوتا ہے، یعنی قرض کی کوئی معافی نہیں ہوتی، وہ ریٹرن کرنا ہی کرنا ہوتا ہے۔ ایک ہی صورت ہوتی ہے معاف کرنے کی کہ جس کا قرض ہے نا وہ معاف کر دے۔ تو اللہ نے اس کا نام قرض رکھا، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ کے کاز کے لیے خرچ کرو گے، وہ قرض ہے۔ تو اللہ نے اس کا نام قرض رکھا، یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ یہ مسٹ ریٹرن ہوگا، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے۔ جیسے قرض کی معافی نہیں ہوتی، تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے ذمہ قرض ہے، قرض کی طرح ہے، اور میں اس کو ہر صورت میں ریٹرن کروں گا۔ اور پھر جب ریٹرن کرنے کی بات آئی تو فرمایا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی دگنا کر کے اللہ دیں گے، دگنا نہیں ہے اس کا معنی، دو گنا معنی نہیں، ڈبل اس کا معنی نہیں ہے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ کا معنی ہے کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس کروں گا۔ یہ دو گنا جو ہے نا یہ لمیٹڈ ہے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ کا معنی ہے کئی گنا ملٹی پلائی کر کے تمہیں واپس کروں گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث میں تھوڑی سی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ کیسے تمہارے پیسے کو بڑھاتے ہیں، یا جو تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو کیسے بڑھاتے ہیں۔ فرمایا جیسے تم بکری کا بچہ پالتے ہو تو بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، ایسے بڑھتا رہتا ہے نا، تو ایسے ہی جب تم اللہ کے لیے خرچ کرتے ہو نا، اللہ اس کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے۔ تم نے تھوڑا سا خرچ کیا، جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے آؤ گے تو احد پہاڑ کی طرح بڑا ہو کے اللہ تمہیں واپس کریں گے اس کو۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، ملٹی پلائی کر کے اللہ تمہیں واپس کریں گے، اور اس کے ساتھ وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس کے لیے بہترین اجر بھی ہوگا۔
اجر الگ ہے، ریٹرن الگ ہے. کبھی کبھی اسی دنیا میں ہو جاتا ہے، کبھی کبھی اس دنیا میں ملے گا. اور یہاں ایک اور بات جو اللہ نے لفظ استعمال فرمایا، قرضاً حسنا. عام طور پہ جب ہم اردو میں لکھتے ہیں قرض حسنا، بولتے بھی یہی قرض حسنا ہے، لکھتے بھی قرض حسنا ہے، تو نون کے آگے ہا ڈالتے ہیں حسنا. تو یہ اصل میں جب آپ اردو میں لکھیں گے تو قرض حسن ہوتا ہے، حسنا نہیں ہوتا، قرض حسن. تو یہاں عربی میں اس کی وجہ ہے جس کے لیے اس کو حسنان کہا، حسنا کہا. تو اصل میں اردو میں ہوتا ہے قرض حسن. قرض حسن کون سا ہوتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مجھے جب تم دو گے نا تو مجھے قرض حسن دینا. وہ قرض حسن کون سا ہوتا ہے؟ قرض حسن وہ ہوتا ہے جس میں اپنی ذات، اپنا نفس، اپنا نام، اس کا ذکر تک نہ ہو، دل میں خیال بھی نہ ہو. اپنی مشہوری کے لیے دے رہا ہوں، نام بڑا کرنے کے لیے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اپنی عزت بڑی کرنے کے لیے دے رہا ہوں. نہ کوئی ڈاؤٹ ہو، نہ کوئی شک ہو، نہ کوئی ذاتی غرض ہو، نہ اس میں کوئی ملاوٹ اور کھوٹ ہو. ایسا جو قرض ہوتا ہے نا، جو خرچ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں، وہ ہوتا ہے قرض حسن. جس میں کوئی ملاوٹ اور ڈاؤٹ آ گیا وہ قرض حسن نہیں رہا. اللہ کو ایسا قرض نہیں چاہیے. اللہ کہتے ہیں مجھے وہ دو جو صرف میری ذات کے لیے ہو، تمہاری اپنی ذات اس میں شامل نہ ہو، اور وہ مال بھی صاف ستھرا ہو، پاکیزہ ہو. وہ قرض حسن ہے. تو میں اس کو ملٹی پلائی کر کے تمہیں واپس کروں گا. پہلے بھی اس نے دیا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے. وہ کہتا ہے تم پھر مجھے دو، میں اس کو قرض کے طور پہ ٹریٹ کروں گا اور تمہیں ملٹی پلائی کر کے واپس کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بہترین اجر بھی عطا فرماؤں گا. جب یہ آیت سنی تھی نا، ایک صحابی، ان کا نام تھا ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دحدہ، ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، میرا رب قرض مانگتا ہے؟ تو فرمایا ہاں وہ قرض مانگتا ہے. تو فرمایا اپنا عرض کیا کہ اپنا ہاتھ آگے نکالیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے ہاتھ آگے نکالا تو آپ کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا گواہ بنانے کے لیے. تو عرض کیا کہ میں آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر آپ کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں، وہ جو میرا بہترین کھجوروں کا باغ ہے نا، جس میں 600 کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں، وہ میں نے سارا اللہ کے لیے قرض دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گواہ بنا کے. تو جو بندہ اب یعنی ضربوں تقسیموں کے چکر میں پڑ جاتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہی رہ جاتا ہے. تو جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. تو کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا کے اللہ کو قرض دے رہا ہوں، وہ میرا جو بہترین کھجوروں کا باغ ہے مدینہ میں سب سے اعلیٰ، جس میں 600 بوٹے لگے ہوئے ہیں، وہ میں نے اللہ کو دے دیا. وہاں سے نکلے، اپنا ڈیرا اور گھر بھی اسی کے اندر بنا ہوا تھا. تو آ کے نا کنارے پہ کھڑے ہو گئے، جس کو کہتے ہیں نا بننا، بننے پہ کنارے پہ کھڑے، اندر نہیں گئے، زمین کے اندر نہیں گئے کہ یہ اب میری نہیں ہے، میں نے اللہ کو دے دی ہے. تو کنارے پہ کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو آواز دی، فرمایا ام دحدہ. تو وہ حیران ہوئی کہ کیا بات ہے، آج دور سے ہی آوازیں لگا رہے ہیں، خیر تو ہے، اپنا باغ ہے، اپنا گھر ہے، آج وہاں سے کھڑے ہو کے آوازیں لگا رہے ہیں، کیا ہوا؟ تو کہنے لگے کہ میں نے یہ باغ بیچ دیا ہے. کس کو بیچ دیا ہے؟ کیسے بیچ دیا ہے؟ کیوں بیچ دیا ہے؟ کس کو دے دیا ہے؟ کہا اللہ سے سودا کر دیا ہے، یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے، بچوں کو لے کے نکلو، یہ اب ہمارا نہیں ہے، ہم نے اللہ کو دے دیا ہے. تو وہ بھی ابو دحدہ کی بیوی تھی، ام دحدہ نام تھا ان کا، کنیت تھی ان کی. تو کہا کہ خدا کی قسم بہترین سودا کیا ہے، اور بچوں کو لیا اور نکل آئی. ایسا بھی ہوتا ہے نا، جب تک گھر آپ کا ساتھ نہ ہو آپ کے، تو اس طرح کے بڑے بڑے کام مشکل ہوتے ہیں. گھر ساتھ ہو نا تو پھر
بڑے بڑے فیصلے آسان ہو جاتے ہیں. تو کوئی آج کے زمانے کی ہوتی تو وہ کہتی پتہ نہیں کیا کیا باتیں سناتی. کہا بہترین سودا کیا ہے, بچوں کو ساتھ لیا اور نکل آئے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے, بات اتنی پوری ہو گئی ہے, لیکن کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ جب بچوں کو لیا نا تو ایسے اس کے کپڑوں کو ایسے جیسے بندہ تلاشی نہیں لیتا, سرچ کرتا ہے کوئی چیز. پوچھا کیا کر رہی ہو, تو کہنے لگی کبھی کبھی بچے کھجوریں جیب میں ڈال لیتے ہیں. تو جب اللہ کو دے دیا ہے تو کچھ بھی یہاں سے لے کے نہیں جانا. اگر ان کی جیب میں کھجور ہے تو وہ بھی نکال دیں. تو ایسے سودا کیا اللہ کے ساتھ. اللہ قرض مانگتا ہے تو ہم نے اللہ کو قرض دے دیا. اب قیامت تک کے لیے لوگ ابو دہدا کا نام لے رہے ہیں اور ان کی قربانی کی مثال پیش کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو ایسے مجھے قرض حسن دیتا ہے نا, میرے راستے میں خرچ کرتا ہے, یوم تری المؤمنین والمؤمنات, اس دن کیا شان ہوگی جب آپ دیکھو گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو, یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم, کہ ان کا نور ان کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا, ان کے دائیں طرف بھی دوڑ رہا ہوگا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کی رائٹ سائڈ پہ دوڑ رہا ہوگا ان کے ساتھ ساتھ. اور اعلان کیا جائے گا وہاں پہ, بشراکم الیوم, آج تمہارے لیے بڑی خوشخبری ہے. اور کیا خوشخبری ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار, وہ باغ ہیں جن کے اندر نہریں بہہ رہی ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر ہوگے, ذالک هو الفوز العظیم. پھر اللہ اعلان کرتے ہیں یہ ہے بہت بڑی کامیابی جس کو نصیب ہوئی. یہ ہے وہ بہت بڑی کامیابی جس کو نصیب ہو. اب اس آیت میں جو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے نور ان کے آگے دوڑیں گے اور ان کے رائٹ سائڈ پہ روشنی چل رہی ہوگی. یہ پل صراط سے پہلے کا قصہ ہوگا میدان حشر کے اندر. پل صراط تک پہنچنے سے پہلے اللہ رب العالمین روشنی عطا فرمائیں گے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ وہ لوگ جو بائی نیم مسلم تھے, کلیم کرتے تھے, اندر سے مسلمان نہیں تھے, یا جو اپنا فائدہ جس میں نظر آیا وہ کر لیا, جس میں نقصان ہوا چھوڑ دیا, کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا, ایسے گلابی قسم کے جو مسلمان ہوتے ہیں, تو ان کو بھی اللہ نور دے گا. اور جو پیور مومن ہیں ان کو بھی اللہ نور دے گا. اور جب تھوڑا سا آگے چلیں گے نا, پل صراط کے قریب آئیں گے, تو ان کا نور گم ہو جائے گا, واپس لے لیا جائے گا. گپ اندھیرے ہو جائیں گے ان کے لیے, کچھ نہیں نظر آئے گا ان کو. اور یہ جو مومن ہوں گے, پیور مومن, ان کا نور ان کے آگے آگے ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا. وہ پیچھے سے آوازیں دیں گے کہ پلیز رکو, ہماری طرف دیکھو, تاکہ ہمیں بھی آپ کی روشنی سے کچھ روشنی مل جائے. تو جب وہ ان کی حالت دیکھیں گے نا جن کا نور گم ہو گیا اور وہ اندھیروں میں ہوں گے, تو پھر وہاں مومن یہ دعا کریں گے, ربنا اتمم لنا نورنا, اللہ ہمارا نور ہم سے نہ چھیننا جیسے ان سے چھن گیا. وہ پنجابی میں کہتے ہیں سانو تے توڑ دا نور عطا فرمائی. ہاں جی, آخر تک ہمیں تو نور دینا, جو ہمارے ساتھ ہی رہے, ان کی طرح نہ ہمارے ساتھ کرنا. ربنا اتمم لنا نورنا, یا اللہ ہمارا نور نہ ہم سے چھیننا, ہمیں تو جو نور آپ نے عطا فرمایا وہ منزل تک ہمارے ساتھ جانا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کچھ لوگوں کا نور اتنا ہوگا کہ جو یعنی حرم سے صنعاء اور یمن تک دور وہ اس کا نور کی روشنی جا رہی ہوگی, یمن تک. اور کچھ لوگوں کی جو ہے نا اس سے کم, کچھ لوگوں کی اس سے کم, کچھ لوگوں کی اس سے کم. اور یہ سب کچھ جو ہے نا ان کے اپنے اعمال کے حساب سے ہوگا, اپنے اخلاص کے حساب سے ہوگا. جس کا جتنا زیادہ سنسیئرٹی اخلاص ہوگا اللہ اس کو اتنا زیادہ نور عطا فرمائیں گے. کچھ کی پوری باڈی نور بنی ہوگی, روشنی بنی ہوگی, اور کچھ کے ہاف باڈی نور بنی ہوگی, کچھ کا صرف چہرہ چمک رہا ہوگا, کچھ کے صرف انگوٹھے سے ہاتھ سے نور نکل رہا ہوگا, چھوٹا بلب جو ہے نا وہ لگا ہوگا. یہ ان کے اعمال کے حساب سے اللہ پاک ان کو نور عطا فرمائیں گے. جو چاہتا ہے کہ اس کے نور میں اضافہ ہو تو ایسے کام کرے جس سے اللہ نور میں اضافہ فرمائیں گے. اپنے ایمان کو پیور کرے, سنسیئر مومن بنے, اللہ اس کے رسول کی بات کو مانے, اللہ اس کے نور میں اضافہ فرما دیں گے. وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے, بات لمبی ہو جائے گی کہ دنیا میں وہ کون کون سے کام کرنے چاہیے جس سے نور میں اضافہ ہوتا ہے. بس ایک حدیث میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
من حافظ علی الصلوات کانت لہو نوراً و نجاتاً و برہاناً یوم القیامہ، وہ آدمی جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے تو یہ نمازیں اس کے لیے دلیل بنیں گی قیامت کے دن، نجات بنے گی اور نور بنے گی قیامت کے دن۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَى الصَّلَوَاتِ، جو نمازوں کی پرواہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اس کے لیے نہ نور، نہ دلیل، نہ نجات۔ اور پھر فرمایا وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ، اور قیامت کے دن اس کا انجام حامان اور فرعون اور قارون کے ساتھ ہوگا، ان کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ تو یہ جو نماز ہے یہ نور کا ذریعہ ہے، زکوٰۃ نور ہے، صدقات نور ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العالمین کی باتیں سننا ماننا، یہ سب نور کے ذریعے ہیں، نفل نور ہیں، تلاوت نور ہے، یہ سب نور کے ذریعے ہیں، خدمت نور ہے، اس سے نور میں اضافہ ہوگا۔ اچھا، ایک سوال یہ رہ جاتا ہے کہ سامنے تو نور سمجھ آتی ہے، اب اللہ کہتے ہیں ان کے دائیں طرف بھی نور ہوگا، لیکن بائیں کا ذکر نہیں کیا، لیفٹ کا ذکر نہیں کیا، ان کے لیفٹ پہ نور کا ذکر نہیں کیا، فرمایا فرنٹ پہ ہوگا اور رائٹ پہ ہوگا، لیفٹ پہ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اس کے دو جواب دیے ہیں مفسرین نے۔ ایک تو یہ کہ جب رائٹ پہ نور ہوگا ایسے تو لیفٹ پہ بھی جا رہا ہوگا، اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن دوسری بات فرمائی کہ وہ جو رائٹ سائڈ ہے نا وہ مومنین کا نشان ہے، یعنی ان کے رائٹ سائڈ میں سارا کچھ ہوگا نا، لیفٹ پہ کچھ دوسرے لوگ بھی ہوں گے، اللہ نہیں چاہتے کہ ان کو یہ روشنی پہنچے، جن کو اللہ نے محروم کرنا ہے، ڈپرائیوڈ پیپل ہیں، تو ان کو روشنی نہ ملے، اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے رائٹ پہ رکھا۔ تو ان کے سامنے بھی نور ہوگا، ان کے رائٹ پہ بھی نور ہوگا، اور جن سے نور اللہ چھین لیں گے وہ پھر ان کی منتیں کریں گے، ان کو آوازیں دیں گے کہ یار تھوڑا سا، اگلی آیت یہی کہہ رہی ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات، مرد بھی اور عورتیں بھی جو پکے نہیں تھے، سنسیئر نہیں تھے، اخلاص نہیں تھا اندر، مرضی کا اسلام اس کو فالو کرتے تھے، وہ منافق مرد اور منافق عورتیں وہ کہیں گے للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انظرونا، ذرا ہماری طرف چہرہ کرنا، ادھر دیکھنا ہماری طرف، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں، ذرا ادھر منہ کرنا تاکہ ہمیں بھی کچھ روشنی مل جائے، رستہ نظر آ جائے، ٹھڈے کھا رہے ہیں۔ تو ان کو جواب دیا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم، پیچھے لوٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، وہاں سے جا کر نور ڈھونڈو جہاں سے نور شروع ہوا تھا۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نور کی جگہ یہ نہیں ہے یہاں تم نور ڈھونڈ رہے ہو، نور ڈھونڈنے کی جگہ اور اکٹھا کرنے کی جگہ دنیا کی زندگی تھی، وہ تم نے ویسٹ کر دی، وہ تم نے ضائع کر دی، وہ تمہیں چانس ملا تھا، سب کو ملا تھا، تم نے نور اکٹھا کرنے کی بجائے دنیا میں اندھیرے اکٹھے کیے، گناہ اکٹھے کیے، گناہ اندھیرا ہے۔ تو واپس جاؤ، اگر تم جا سکتے ہو وہاں جا کر نور ڈھونڈو، یہ نور ڈھونڈنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں اکٹھا کرنا تھا اور وہاں ملنا تھا، جس کی بیٹری وہاں چارج نہیں تھی اس کو آج نور نہیں ملے گا۔ ایک اس کا معنی یہ ہے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے وہ جس پوائنٹ پہ سٹارٹ ہوا تھا نا اس پوائنٹ پہ واپس جاؤ، تھوڑا سا چلیں گے تو ان کا نور چھن جائے گا نا، ختم ہو جائے گا، کہا واپس جاؤ جہاں سے ملا تھا ادھر جا کے ڈھونڈو، ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ واپس جائیں گے اس جگہ پہ جہاں پہلے نور ملا تھا، ان کو بھی واپس جائیں گے، نہیں ملے گا، وہ پیچھے دوڑیں گے، اللہ رب العالمین درمیان میں دیوار بنا دیں گے، دیوار کھڑی ہو جائے، اس کا ذکر بھی آگے آ گیا، درمیان میں دیوار کھڑی ہو جائے گی، وہ کہیں گے واپس جاؤ جا کے اپنا نور ڈھونڈو، فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُؤْرٍ، ان کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے گی، لہو باب، اس دیوار کے اندر ایک بڑا دروازہ ہوگا، اس دروازے سے اللہ اہل ایمان کو، نور والے مومنین کو اندر جانے کی اجازت دیں گے، منافقین کو وہاں روک دیا جائے گا۔ تو ان سائڈ مومن ہوں گے، باطنہ فیہ رحمہ، دروازے کی اس طرف اللہ رب العالمین کی رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ جیسے ہوتا ہے نا بعض جگہوں پہ رات کو بجلی چلی جائے اور دوسرے جو محلہ ہے اس کے اندر وہ لائن چل رہی ہو، بجلی ہو، تو ادھر کا منظر اور ہوتا ہے، ادھر کا منظر اور ہوتا ہے، ادھر روشنیاں ہی روشنیاں، ادھر اندھیرے ہی اندھیرے۔ تو دیوار بنا دیں گے اللہ پاک،
باطنہ فیہ رحمہ، دیوار کے اس طرف رحمت ہی رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ عذاب، اور اس طرف عذاب ہی عذاب ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُنَادُونَهُمْ، وہ ان کو آواز دیں گے۔ یہ آج بھی غور سے سننا، دیوار کے باہر کھڑے ہیں، عذاب کے اندر پکڑے ہوئے ہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، گھبرائے ہوئے ہیں، دعائیاں دے رہے ہیں، آواز دیں گے اندر والوں کو، کیا کہیں گے؟ الم نکم معکم، دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ ہی تھے، آج ایسا کیوں ہو گیا کہ تم اندر و ہم باہر ہیں؟ دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے، نماز پڑھنے بھی چلے جاتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، رمضان بھی تمہارے ساتھ گزارتے تھے، رشتہ دار تھے تمہارے پڑوسی تھے، تمہارے ساتھ ہی رہتے تھے، ہم بھی مومن تھے، مسلمان تھے۔ ان کو جواب کیا دیا جائے گا؟ یہ کہنے کی باتیں نہیں ہوتی، ایمان جو ہے نا یہ زبان سے نہیں ہوتا۔ وہ کہیں گے ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں رہتے تو تم ساتھ ہی تھے، جاتے تو تھے مسجد ہمارے ساتھ، لیکن فرق کیا تھا؟ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا ہوا تھا، تمہارے اندر کی خواہشیں اللہ سے بڑی ہو گئی تھیں، تمہارے اندر کی باتیں اسلام سے، دین سے بڑی ہو گئی تھیں، تم اپنی زندگی کے فیصلے اسلام سے کرانے کے بجائے خود کرتے تھے۔ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا تھا، کفر کا فتنہ، شک کا فتنہ، بدعتوں کے فتنے، گمراہیوں کے فتنے، گناہوں کے فتنے، دنیا کے مزے کے فتنے، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈال دیا تھا۔ اور پھر فرمایا وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار میں رہتے تھے، اگر اچھے دن آ گئے تو اسلام ہی اسلام، اور اگر برے دن آ گئے تو دوسری طرف ہو جاتے تھے۔ تم انتظار میں رہتے تھے، جس کو کہتے ہیں ابن الوقت، جو وقت کو دیکھ کے فیصلے کرتا ہے، کس طرف جانا ہے، کدھر فائدہ ہے، کہاں نقصان ہے، ادھر نہیں جاتے تھے۔ قربانی والا اسلام تو قبول نہیں تھا، مشقت والا اسلام قبول نہیں تھا، میٹھا میٹھا اسلام قبول تھا، میٹھا میٹھا۔ تم میٹھے میٹھے مسلمان تھے، بس چوری کھانے والے مجنو۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار میں رہتے تھے، آسانی ہوگی تو مان لیا، مشکل ہوگی تو پیچھے ہٹ گئے۔ وَارْتَبْتُمْ، شک میں رہتے تھے، پتہ نہیں دین صحیح بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں جنت ملنی بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں قبول ہوتا بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اجر ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ ایسے دل تھے تمہارے، اللہ تمہارے دلوں کو جانتے ہیں۔ دین کے بارے میں شک کرنا وہ دین قابل قبول نہیں ہوتا۔ تو تم شک میں رہتے تھے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، اور تمہاری خواہش نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا، دنیا تمہیں کچھ اور نظر آتی تھی، نہ تمہیں موت کا احساس تھا، نہ اکاؤنٹیبلٹی کا خیال تھا، نہ تمہیں پتا تھا ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نہ تمہیں یہ یاد تھا کہ ہم نے جواب دینا ہے۔ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي، تمہاری خواہش نے تمہیں دھوکے میں ڈالا ہوا تھا۔ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا۔ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور مرنے تک تمہیں شیطان نے بھی چکر میں ڈالا ہوا تھا، شیطان نے بھی تمہیں سخت چکر میں ڈالا ہوا تھا موت تک۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، آج تم سے بھی کوئی وہ ہوں گے نا، ہم نے تو بڑے پیسے اکٹھے کیے تھے دنیا میں، بڑے مالدار تھے دنیا میں، بڑے بزنس مین تھے، لینڈ لارڈ تھے دنیا میں، ملینئر تھے، اسی کام میں زندگی گزر گئی تھی ساری، پیسہ تو ہمارے پاس بہت ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے آج کا دن پیسے سے کام نہیں چلے گا، آج نہ تم سے اور نہ کافروں سے کوئی فدیہ، کوئی معاوضہ، کوئی کمپنسیشن، کوئی جرمانہ لے کے تمہاری جان چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آج کا دن پیسہ کام نہیں آئے گا۔ مأواکم النار، اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ منافقوں کو، جو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، کلیم کرتے تھے مسلمان ہیں، نام مسلمانوں والے تھے، اندر نہیں تھا اسلام، تو ان کو اللہ کیا کہتے ہیں؟ مأواکم النار، آج تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ جو سلوک کافروں سے کیا جائے گا وہی سلوک آج تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔
اور فرمایا مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اگلا لفظ سننا، ہیا مولاکم، یہی آگ آج تمہاری دوست ہے، یہی دوزخ آج تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے دوزخ کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ مولاکم۔ یہ جو لفظ مولا ہے نا، یہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور دوزخ کے لیے بھی اللہ نے استعمال کیا یہی لفظ، ٹھیک ہے۔ خاص طور پہ صحابہ میں سے حضرت علی کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، ہاں جی، علی مولا، ہاں جی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت علی کے لیے یہ لفظ استعمال فرمایا ہے۔ مولا کا معنی ہوتا ہے قابل احترام، قابل عزت، آقا، ماسٹر۔ جب اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو مالک کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب کسی انسان کے لیے استعمال کرتے ہیں تو عزت احترام کے لیے استعمال کرتے ہیں، ریسپیکٹڈ، ڈیئر، اس کو مولا کہتے ہیں۔ اور مولا کا ایک معنی ٹھکانہ بھی ہوتا ہے، جگہ، ڈیسٹینیشن۔ تو اللہ نے دوزخ کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا، ہیا مولاکم، آج تمہاری جو جگہ ہے نا، تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ یہی دوزخ ہے۔ وبئس المصیر، اس سے برا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اس سے بری کوئی جگہ نہیں ہے، آج یہاں تمہیں رہنا پڑے گا۔ اور آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ یہ جو ادھر ادھر رہتے تھے نا، کبھی ادھر کبھی ادھر ٹلے ملے، ٹھیک ہے، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، اس طرح کے جو مسلمان ہیں نا، ان کو اللہ رب العالمین نے خطاب فرمایا، کیا ابھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ان کے لیے بھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کے یا اللہ کی بات سن کے ان کے دل پگھل جائیں، اللہ کا حکم سن کے ان کے دل نرم ہو جائیں، ان کے دل پگھل جائیں، خشوع ان میں ڈر پیدا ہو جائے اللہ کا نام سن کے؟ ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی کر لیا کبھی چھوڑ دیا، تمہیں اللہ یاد نہیں آتا؟ اور اللہ کے حکم سن کے تمہارا دل نرم نہیں ہوتا، اس میں خوف پیدا نہیں ہوتا؟ خشوع سے لفظ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، ان کے دل اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر فرمایا وما نزل من الحق، اور اس کے لیے تمہارے دل تیار نہیں ہوتے جو اللہ نے حق نازل کیا ہے۔ قرآن کے سامنے سرنڈر کیوں نہیں کرتے ہو؟ اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر کیوں نہیں کرتے ہو؟ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو تم سے پہلے بھی ہم نے کتابیں دی تھیں، وہ اللہ کی کتابیں وہ بھی پڑھتے تھے، تم بھی قرآن پڑھتے ہو، وہ بھی پڑھتے تھے، وہ بھی صرف برکت کے لیے پڑھتے تھے، تم بھی آئے کر صرف برکت کے لیے پڑھ لیتے ہو۔ ان کی طرح نہ ہو جانا جن کو ہم نے کتابیں دی ہوئی تھیں، کتاب ان کے پاس بھی تھی، لیکن وہ کیا سلوک کرتے تھے؟ فطال علیہم الامد، تو جو کتاب وعدے کرتی ہے نا کہ تمہیں اللہ یہ دے گا یہ دے گا یہ دے گا، کہتے چھوڑو یار، یہ لمبی باتیں ہیں، کہانیاں کس سے ہیں، تو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ تم بھی میری کتاب کی باتیں سن کر یہ جو تمہیں بھی لگے کہ نہیں ابھی تو بہت ٹائم ہے، یہ تو بہت دور ہے، منزل بہت مشکل ہے، پتہ نہیں ملنی ہے نہیں ملنی ہے۔ فقست قلوبہم، وقت جب گزرتا گیا نا، فطال علیہم الامد، جب ان پہ وقت گزرتا گیا، نبی کے بعد 100 سال 200 سال 300 سال 600 سال، جیسے جیسے کتاب سے پیچھے ہوتے گئے، وقت گزرتا گیا، تو وقت کے ساتھ ساتھ فقست قلوبہم، ان کے دل پتھر ہو گئے، ان کے دل پتھر ہو گئے۔ وقت جیسے جیسے گزرتا ہے نا، تو قومیں پھر آہستہ آہستہ اپنی کتاب سے، اپنے دین سے، اپنی ویلیو سے دور ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ایک نسل ایک قدم پیچھے ہٹتی ہے، دوسری نسل 2 قدم پیچھے ہٹتی ہے، اور اگر ایک نسل جب ٹرانسفر کرتی ہے نا، وہ اچھا مضبوط بہترین دین ٹرانسفر کرتی ہے، تو دوسری نسل بھی اس کو بہترین دین ٹرانسفر کرتی ہے۔ فطال علیہم الامد، نبی کے اور ان کے درمیان جب گیپ پیدا ہونا شروع ہوا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، ان کے دل پتھر ہو گئے۔ اب اللہ کا ڈر بھی نہیں لگتا تھا، خوف بھی نہیں آتا تھا، احساس بھی نہیں ہوتا تھا
قبر بھی یاد نہیں آتی تھی، پکڑ کے کبھی خیال نہیں آتا تھا، بس جیسے بندہ روبوٹ نہیں ہوتے ایسے وہ بھی۔ آج کل ہمارا بھی یہی حال ہے، ہمارے اندر ایک چیز وہ رٹا دی گئی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے یار نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو، کیا پڑھا ہے حرام ہے جو اگر کسی کو پتہ ہو، نماز ہوتی کیا ہے، یہ کہتی کیا ہے، کس سے روکتی ہے، کس کا حکم دیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ حلال حرام ہوتے کیا ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس ایسے جیسے جس کو کہتے ہیں سیب سی ہو گئی ہے بس دین کے ساتھ، سیب سمجھتے ہیں نا، پنجابی کا لفظ ہے، سیب ہو گئی ہے نا، ٹھیک ہے، ایسے ایک تلق بن گیا ہے باپ دادا کا، تو بس اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ سمجھا ہم نے، نہ سمجھنے کی خواہش ہے، نہ کوشش ہے کہ ہوتا کیا ہے یہ دین، یہ کہتا کیا ہے ہم سے، ایسے روبوٹ کی طرح چل رہا ہے سسٹم۔ تو جب وقت لمبا ہوتا گیا تو وقت کے ساتھ ساتھ فقست قلوبہم، ان کے دل پتھر ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسق بن گئی، ان کی اکثریت کیا ہوئی، فاسق بن گئی۔ پورے گاؤں میں آپ مسجد میں جائیں، ہزاروں کی تعداد میں وہاں لوگ رہتے ہوتے ہیں، شہر کی کسی مسجد میں چلے جائیں، لیکن مسجد میں جو لوگ آئیں گے اس کی صف بھی نہیں پوری ہوتی۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر جو ہے نا وہ چھوڑ بیٹھتے ہیں، فاسق ہو جاتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے نا اللہ کی، یہ سی ٹی اسکین کر کے ہمیں دکھاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے۔ اللہ بار بار بتا رہے ہیں انہوں نے کیا کیا تھا اپنی کتابوں کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے یہی بات فرمائی تھی نا، جو یہودی کر گئے، جو عیسائی کر گئے، تم ایسے ہی کرو گے جیسے وہ کر گئے۔ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کی طرح ہوتا ہے، سملر ہوتا ہے، ایک جوتا دوسرے جوتے کی طرح ہوتا ہے، تم بھی ویسے ہی کرو گے، اسی طرح بن جاؤ گے جیسے یہودی اور عیسائیوں نے کیا اپنی کتابوں کے ساتھ۔ جہاں وہ گھسے تم بھی گھسو گے۔ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اگر تمہیں پتا چلا نا کہ کوئی یہودی اور عیسائی کسی کھڈ میں گیا ہے، زمین میں کسی سوراخ میں داخل ہوا ہے، تو تم بھی سوراخ میں داخل ہو جاؤ گے، پتہ نہیں یہ کوئی بڑا عزت والا کام ہے، بڑا کوئی ضروری کرنے والا کام ہے، ایسے تم ان کو فالو کرو گے۔ تو جیسے وہ تباہ ہوئے تم بھی ویسے ہی ہوگے، جس راستوں سے تباہیاں ان پر آئیں انہی راستوں سے تم پر بھی آئیں گی۔ تو آپ کولیکٹیولی جب جائزہ لیتے ہیں تو تصویریں ہمیں نظر آتی ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کے دل پتھر ہوتے گئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر گناہ گار ہو گئے، دین سے دور ہو گئے۔ یہ جو آیت ہے نا، کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی باتیں سن کے تمہارے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے۔ عرب کے بڑے مشہور ڈاکو تھے، مشہور و معروف ڈاکو، یعنی بتا کے لوٹتے تھے، بتا کے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اعلان کر کے لوٹتے تھے، نامی گرامی تھے۔ لوگ جب سفر کرتے تھے نا تو صرف نام ہی لیا جاتا تھا کہ فضیل بن عیاض کا علاقہ آ گیا ہے، تو لوگ تھر تھر کانپنے لگتے تھے، اب یہاں سے بچنا مشکل ہے۔ فضیل بن عیاض نام تھا ان کا، نامی گرامی ڈاکو تھے، اور اسی نام سے مشہور تھے، اسی کام کے اندر مشہور تھے۔ تو کہتے ہیں ایک دن رات کو ایسے وہ ڈاکے کی نیت سے ہی چھتوں کے اوپر سے گزرتے جا رہے تھے، ایک چھت سے دوسری چھت، وہاں سے چھلانگ لگائی اگلی چھت، جس گھر میں جانا تھا تو ایسے اوپر سے جا رہے تھے، تو ایک چھت کے اوپر سے گزر رہے تھے تو سوراخ تھا، اس میں سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی، تو ایسے دیکھا نا تو کوئی دیا جل رہا تھا، اور وہاں کوئی جو ہے نا وہ بندہ پڑھ رہا تھا، اللہ کا کوئی بندہ رات کی تاریکی میں جب سناٹا ہوتا ہے اور کوئی اچھا پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہو
اور سننے والا بھی عرب ہو، پڑھنے والا بھی عرب ہو، تو سمجھ تو آتی ہے نا. ویسے بھی کوئی گھڑی ہوتی ہے، کوئی موقع ہوتا ہے جب کلک ہو جاتی ہے. اس نے یہی آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابھی وقت نہیں آیا کہ اللہ کی بات سن کے تمہارے دل کانپ جائیں اور ڈر جائیں. ایسے آواز کان میں پڑی تو فضیل بن عیاض کی چیخ نکلی، ایسے ہٹ ہوا، پیچھے ہو کے بیٹھ گئے، جسم میں جان ہی نہیں رہی. تھوڑی دیر بیٹھے رہے کہ اٹھے اترے تو سب کچھ ختم، سب کچھ چھوڑ دیا. پھر اللہ کے دین کی طرف پلٹے. اور پھر وہ بھی وقت آیا کہ اولیاء اللہ میں سے شمار ہوتا ہے ان کا. اولیاء اللہ میں سے بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا. اور پھر سلسلے آگے شاگردوں کے، اور پھر تعلیم کے، اور پھر دین کے، اور پھر ذکر کے، اور پھر فضیل بن عیاض رحمہ اللہ ایک ریفرنس ہے اولیاء اللہ میں سے. تو ایسے ڈاکہ ڈالنے گئے تھے تو یہ آیت کان میں پڑ گئی. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کلک ہو جاتی ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ تمہارے دلوں میں اللہ کی بات سن کے خوف پیدا ہو جائے. تو ڈر گئے، چھت سے اترے تو دنیا بدلی ہوئی تھی. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.